यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी पहली वीडियोस जो मैंने पाकिस्तानी मसीही हीरोज पर बनाई आपको जरूर पसंद आई होंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं एक और वीडियो की तरफ आपको लेकर चलूं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और जब नई वीडियोस आएंगी तो ऑटोमेटिक वो आप तक पहुंचेंगी। आज जिस अजीम शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, बहुत ही सादा शख्सियत, लेकिन इल्मी कद में वो मुकाम पाया जहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है। मुझे आज भी वो दिन याद है 2002 में जब सेंट एंड्रयूज चर्च एम्प्रेस रोड लाहौर में उनकी सालाना कन्वेंशन पर मुझे कलाम की खिदमत के लिए बुलाया गया। पैगाम के बाद जब मैं चर्च के दरवाजे पर लोगों से मिल रहा था तो एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मेरे पास आई और आते ही मेरे कंधे को थपथपाकर कहने लगे, पादी साहब, कलाम के बारे में आपके आज के ख्यालात से मैं बहुत मुतासर हुआ हूं, कीप इट अप। और इस दौरान उन्होंने हाथ मिलाया और आगे की तरफ बढ़ गए। मेरे बड़े भाई पादरी इरशाद जो उस चर्च के विकर थे मुझे कहने लगे कि तुम जानते हो कि ये शख्सियत कौन थी। मैंने अपने भाई को जवाब दिया कि मुझे अच्छे लगे हैं लेकिन मैं जानता नहीं, शायद आपके चर्च के मेंबर होंगे। तो मुझे वो कहने लगे कि ये शख्सियत जेकब सैमुअल शिनवा थे। मैं एकदम भाई का हाथ छुड़वाकर उस शख्सियत की तरफ बढ़ा और जाते ही उनके आगे खड़े होकर मुदबाना अंदाज से दरख्वास्त की कि सर सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना, क्या मैं आपको एक हक कर सकता हूं। ये मेरी पहली मुलाकात जेकब सैमुअल शिनवा के साथ थी। मोहतरम जेकब सैमुअल 1931 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम CTI 12 पत्थर से हासिल की और आप प्राइमरी स्कूल से ही इंतहाई ज़हीन और मेहनती तालिबे इल्म थे। जेकब सैमुअल साहब का नाम आज भी आपको स्कूल के ऑनर बोर्ड पर लिखा हुआ नजर आएगा। ग्रेजुएशन मरे कॉलेज सियालकोट से डॉक्टर FS खैरुल्ला जो उस वक्त मरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनकी सरपरस्ती में मुकम्मल की। बादशाह पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन उर्दू किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहतरम जेकब साहब का फारसी जुबान से भी गहरा ताल्लुक है। अपनी पहली नौकरी बाटा कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर के तौर पर की और इस नौकरी को खैरबाद कहने के बाद सेंट एंथनी हाई स्कूल लॉरेंस रोड लाहौर में मौलम की जॉब शुरू की, जहां पर आप मैथ और उर्दू पढ़ाते थे। 1988 से 99 तक सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल एम्प्रेस रोड लाहौर के प्रिंसिपल रहे। मोहतरम जेकब सैमुअल साहब को इब्तदाई उम्र से ही लिखने का शौक था और वो अपना तुखल्लस शिनवा इस्तेमाल करते थे और ज्यादातर नज़में और ड्रामे लिखते थे।
انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب پرنسپلز آف ٹرانسلیشن یعنی اصول ترجمہ ایک کتاب بھی لکھی. ترجمے کا شوق اس وقت ہوا جب خدا نے اپنے خادم کو یہ رویا دی اور ان کے بیٹے مخلص سے ہم یہ سنتے ہیں. میرا نام مخلص سیمیول ہے اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں جیکب سیمیول کا بیٹا ہوں. ان کو میں، میری بہن اور 2 چھوٹے بھائی ڈیڈی کہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہمیشہ ان کو ہر روز خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل دعا کرتے دیکھا ہے. ڈیڈی کی یہ گواہی ہے کہ خدا نے انہیں چنا اور ان کی ایجوکیشن جو اسکول سے لے کے ماسٹرز تک سائنس کی بجائے آرٹس اور لینگویجز میں ہوئی اور ان کا ٹیچنگ کا کریئر سب ایک ڈیوائن پلان ہے جس کے تحت خدا نے انہیں تیار کیا کہ وہ مسیحی کتابوں کا انگلش سے اردو میں ترجمہ کر سکیں تاکہ پاکستان کے لوگ خدا کے بڑے بڑے کاموں کے بارے میں اپنی زبان میں پڑھ سکیں. ہم ایکٹس چیپٹر 2 میں پڑھتے ہیں کہ پینٹیکاسٹ کے روز شاگرد خدا کے بڑے بڑے کام بیان کر رہے ہیں اور دنیا کی ساری قوموں کے لوگ جو وہاں جمع ہیں ان لفظوں کو اپنی اپنی زبان میں سن رہے ہیں. یہ خدا کی روح کی وساطت سے ٹرانسلیشن کا ایک اہم واقعہ ہے. ڈیڈی کو خدا نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے. ان کی پریزنس اور دعائیں ہمارے لیے، ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے کالیگز اور سب جاننے والوں کے لیے باعث برکت ہیں. ترجمہ نگاری کی اگر بات کی جائے تو ان کی ابتدائی خدمت کے بارے میں اس وقت ہمارے ساتھ مسیحی عشایت خانہ کے جنرل مینیجر پیٹر کیلون موجود ہیں. آئے ان سے سنتے ہیں. میں مسیحی عشایت خانے کا جنرل مینیجر ہوں. مسیحی عشایت خانہ میں جیکب سیمیول صاحب کا نام ہمیشہ نہایت عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. مسیحی ترجمہ نگاری میں جیکب سیمیول کا نام نہایت ہی معتبر اور قابل قدر ہستی کے طور پر ہے. مسیحی عشایت خانہ اور جیکب سیمیول کا تعلق بہت پرانا ہے. ہمارے علم کے مطابق انہوں نے اپنی ترجمہ نگاری کی خدمت کا آغاز اس وقت کیا جب پاکستان بائبل کورسپونڈنس انسٹیٹیوٹ نے اپنے ابتدائی کورسز ان سے ترجمہ کروائے. خدا کسی نہ کسی طریقے سے انہیں مسیحی عشایت خانہ میں لے آیا اور یہ پھر تعلق ایسا جڑا کہ یہ مضبوط اور پختہ ہوتا گیا. جیکب سیمیول نہ صرف اردو اور انگریزی کو اچھی طرح جانتے تھے بلکہ وہ نہایت ہی گہری علم الہی اور فلسفے کی باتوں کو نہایت آسان اور سادہ طریقے سے پیش کرنے کی بے مثال مہارت رکھتے ہیں. گزشتہ 40 کے لگ بھگ طویل عرصے میں انہوں نے درجنوں کتابوں کا ترجمہ کیا ہے اور ہر کتاب اپنے اندر ایک ادب کا خزانہ رکھتی ہے. وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اور اسی لیے ان کا ترجمہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کتاب اردو میں ہی لکھی گئی. مسیحی علم دوست افراد جیکب صاحب کی ترجمہ کرنے کی صلاحیتوں کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے. جب تک یہ کتب زندہ ہیں تب تک جیکب سیمیول صاحب کی خدمات کا اعتراف ہوتا رہے گا. ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ خدا نے مسیحی عشایت خانہ کو جیکب سیمیول شنوا جیسا قابل اور نہایت محنتی ترجمہ کار بخشا. میری دعا ہے کہ خدا انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. مسیحی عشایت خانہ کے سینئر ایڈیٹر یونس عامر
جو جیکب سیموئل صاحب سے ایک خصوصی عقیدت رکھتے ہیں. آئے ان سے سنتے ہیں کہ وہ جیکب صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرا نام یونس عامر ہے اور میں MIK میں سینئر ایڈیٹر کے طور پر خدمت کر رہا ہوں. جیکب سموئل شنوا. میں اپنے اسکول اور کالج کے زمانے سے اس نام سے واقف ہوں. جب مسیحی کتابیں پڑھتے ہوئے ایک ترجمہ کار کے طور پر یہ نام میری نظروں سے گزرتا تھا. 1991 عیسوی میں نے MIK کے ایڈیٹوریل میں بطور ایڈیٹر اور ترجمہ کار خدمت کا آغاز کیا. اس کے بعد مجھے جیکب سموئل سے ملاقاتوں کا شرف بھی حاصل ہوا اور آج تک ان کے بہت سارے تراجم کی ایڈیٹنگ کرنے کا اعزاز بھی نصیب ہو چکا ہے. میری دانست میں وہ پاکستان کے سب سے بڑے اور استاد ترجمہ کار ہیں. وہ نہ صرف انگریزی اور اردو زبان میں مہارت رکھتے ہیں بلکہ بائبلی اصطلاحات سے بھی بخوبی آشنا ہیں. میں نے ہمیشہ انہیں ایک مثالی اور خدا ترس ایماندار کے روپ میں دیکھا ہے. محترم جیکب سیموئل شنوا اپنی اس خدمت کے وسیلے پاکستان کی مسیحی لیڈرشپ کی نظروں میں بھی ایک الگ مقام رکھتے ہیں. پاکستان کی ایک جانی پہچانی ادبی شخصیت مسیحی اسکالر محترم فادر ایمینوئل آسی صاحب سے سنتے ہیں کہ وہ جیکب صاحب کے بارے میں اور ان کی خدمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. میرا نام فادر ایمینوئل آسی ہے اور میرے لیے جیکب سیموئل شنوا کی ترجمے کی خدمات کے لیے کچھ بھی کہنا ایک مسیحی ایمانی اعزاز اور فخر ہے. میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان سب شخصیات کو جنہوں نے یہ سوچا کہ اس بہت مشہور اور بہت بڑی شخصیت کے متعلق کچھ دستاویزات بنائی جائیں. میں انہیں اس خدمت کے لیے خراج تحسین پیش کرتا اور مبارکباد دیتا ہوں. جیکب سیموئل شنوا کا ایک عظیم نام اور عظیم کام ہے جو مسیحی ادب میں بلکہ اعلیٰ معیاری مسیحی ادب میں بہت بڑا نام ہے. ترجمہ کرنے کی خدمت میں وہ پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں اور ان کا طویل تجربہ ہے. انہوں نے ترجمہ کے اصول اور ہدایات پر ایک کتاب بھی لکھی ہے. اپنی خدمت کے شروع میں پہلے وہ روحانی ایمانی اور بشارتی نوعیت کی کتابوں کے ترجمہ کرتے تھے اور انہوں نے مسیحی اشاعت خانہ اور چند ایک انفرادی لوگوں کے ساتھ مل کر کلیسیا کی خدمت میں ترجمہ کی خدمت شروع کی. لیکن گزشتہ 3-4 دہائیوں سے وہ پاکستان بائبل سوسائٹی کے ساتھ مل کر مکمل طور پر بائبل مقدس اور بائبل مقدس کے متعلق کتابوں کا ترجمہ کرتے رہے ہیں اور ان کے ان تراجم کو عظیم شاہکار ادبی شاہکاروں میں شامل کیا جاتا ہے. ترجمہ صرف عقلی اور ادبی مہارت کا نام نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ روح القدس کی نعمت ہے. جیسا کہ پولس رسول نے کرنتیوں کے نام خط میں روح القدس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ترجمہ کی خدمت کو بھی ذکر کیا ہے. ترجمہ ایک مشنری کلیسیا سے مقامی کلیسیا کی طرف جانے کا عمل اور ضرورت ہے. عالمگیریت ہونے کا ایک اہم نقطہ ہے کہ کیسے مقامی کلیسیا عالمگیر متن سے ترجمہ کر کے اپنی زبان میں پڑھتی اور فیض پاتی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا بالآخر نتیجے کے طور پر کہ ترجمہ ایک نبوی عمل ہے. ٹرانسلیشن از اے پروفیٹک ایکٹ. اس طرح کہ جب خدا الہام نبیوں پر بھیجتا تھا تو نبی اپنے لوگوں کے لیے اپنی زبان میں مقامی زبان میں اس الہی الہام کا ترجمہ کر کے پیش کرتے تھے. گو وہ اپنی زبان میں کرتے تھے لیکن بنیادی طور پر تصور میں یہ خدا سے دیے گئے الہام کا کانسیپٹ کا ترجمہ ہوتا تھا جو وہ پیش کرتے تھے. میں
सैमुअल जेकब शिनवा के इस कार है नुमायाँ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं इस बात का कायल हूँ कि बाइबल मुक़द्दस का या बाइबल मुक़द्दस से मुतल्लिक़ किताबों का तर्जमा सिर्फ़ एक मोमन मुअस्सर मोमन ही तर्जमा कर सकता है, और मैं जब उनकी तर्जमा करने की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूँ तो मैं साथ साथ उनके मोमन होने की भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये दस्तावेज़ हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक अहम अदबी मसीही अदबी असासा साबित होगा। मैं उनको उनके ख़ानदान के लिए उनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं और बरक़ात चाहता हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी है कि मैं उन्हें कई बार मिला हूँ। उनकी रिहाइश पर लाहौर में उनकी रिहाइश पर भी मुलाकातें होती रही हैं। मैं तमाम क़ारीन की तरफ से, कैथलिक क़ारीन की तरफ से उनकी इनकार है नुमाया खिदमात पर, तर्जमे की खिदमत पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहतरम जेकब साहब ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की लोगों में भी खासे मकबूल हैं। साउथ कोरिया से हमारे भाई किम आए, उनसे सुनते हैं कि उनके ख्यालात, उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत जेकब साहब से कैसी है। जैकब सामुएल साहब एक मिलनसार आदमी हैं। वो अपनी ख़ानदान को, अपनी दोस्त और अपने हमसाया को बहुत प्यार करते हैं। जैकब सामुएल साहब खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करने वाला है। ये इनकी तमाम ज़िंदगी का बुनियाद है। खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करने की वजह से जैकब सामुएल साहब ने अपनी तमाम ज़िंदगी बाइबल मुक़द्दस तर्जुमा करने के लिए वक़्फ़ कर दी। जब उससे मिला वो हमेशा जिंदा कलाम के बारे में बताते हैं। उन्होंने दिल जान से ये काम किया है, इसलिए मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर खुदावंद ने इस पाकिस्तान के लिए जैकब सामुएल साहब को भेज दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा हम लोग एक जो अच्छे नीकू आदमी के लिए और अच्छे चरहा के लिए याद करेंगे। मोहतरम जेकब सैमुएल का चर्च की इबादत में खानदान समेत आना उनकी जिंदगी का खानदानी मामूल था, और खुदावन ने उन्हें कलाम की खिदमत से भी नवाजा है। मेरे बड़े भाई पादरी इरशाद जो सेंट एंड्रयूज चर्च के विकर हैं, आए उनसे सुनते हैं कि वो जेकब साहब के साथ बारे में, उनके खानदान के बारे में क्या कहते हैं। और पादरी साहब का ताल्लुक जेकब साहब से सिर्फ एक कलीसिया की हद तक नहीं था, जाती तौर पर भी उनके ताल्लुकात उनसे और उनके खानदान के साथ हैं। मेरा नाम पादरी इरशाद जॉन है और मैं सेंट एंड्रयूज चर्च डायसिस ऑफ लाहौर के साथ लाहौर में पासवानी खिदमत सरंजाम दे रहा हूँ। और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज मैं अपने बुज़ुर्ग जेकब सैमुएल साहब के लिए कुछ अर्ज़ कर सकूँ, क्योंकि वो ऐसे सूरमा हैं जिन्होंने कलीसिया पाकिस्तान के लिए बहुत अहम काम किए हैं, लेकिन शायद ही हम में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। जेकब साहब ने 1988 में सेंट एंड्रयूज चर्च और स्कूल को बतौर प्रिंसिपल के ज्वाइन किया और 10 साल तक उन्होंने सेंट एंड्रयूज स्कूल में प्रिंसिपल के फ़राइज़ सरअंजाम दिए, लेकिन उसके साथ साथ कलीसिया का हिस्सा होते हुए बतौर ख़जानची भी उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारी को बड़े आसान तरीके से निभाया, जिसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। लेकिन जो काम उन्होंने कलीसिया पाकिस्तान के लिए किया वो था मसीही किताबों का तर्जुमा। तकरीबन 200 से ज़्यादा
کتابوں کا ترجمہ انہوں نے کیا، اور جب پچھلے ہفتے میں میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نہ صرف میں ترجمہ کیا ہے بلکہ مجھے آج تک یاد بھی ہے اور میرے پاس ریکارڈ بھی ہے کہ جس کتاب کو میں نے ترجمے کے لیے شروع کیا اس کی شروع کرنے کی تاریخ، اس کے ختم ہونے کی تاریخ، اور جس ادارے نے اس کی اشاعت کی اس دن کی تاریخ آج بھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور ان کی یہ خدمت کلیسیا پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی گراں قدر ہے، اور آج کی اس ویڈیو کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو نمایاں کیا جائے، ان کی اس خدمت کو طور پر کہ کس طریقے سے انہوں نے تقریباً 10 مختلف ڈکشنریز کو بھی استعمال کر کے ان کتابوں کا ہماری زبان میں ترجمہ کیا، جو کلیسیا پاکستان کے لیے، کلیسیا پاکستان کے پاسبانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کلیسیا کے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے، اور پھر اس کلیسیا میں آگے بڑھتے ہوئے ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہریں۔ یہ سال ان کی عمر کا 90واں سال ہے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان کی اچھی صحت کے لیے۔ کچھ عرصہ وہ اسلام آباد میں بھی رہے اپنے بیٹے کے پاس، لیکن ان دنوں وہ امریکہ میں اپنے بڑے بیٹے کے پاس مقیم ہے، اور گاہے بگاہے جب ان سے بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی ہمارے لیے گراں قدر ہیں۔ ان کی یہ خدمات خاص طور پر، اور اس ویڈیو کا دوسرا مقصد جو بنانے کا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل، آنے والی نسل بھی ان کو جان سکے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اور جیکب سیمول صاحب بذات خود کون ہے۔ خدا نے ان کو خاندانی طور پر بھی بڑی برکت دی ہے، اور ان کے بچے بھی اسی طریقے سے اس خدمت میں ہمارے ساتھ آگے بڑھتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور دعا ہے کہ جیکب صاحب کی یہ خدمت کلیسیا پاکستان کے لیے بابرکت ٹھہرے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کی خدمت کو دیکھ کر اس بات کو پکڑیں کہ ہم بھی اس خدمت میں آگے بڑھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند نے جیکب سیمول صاحب کو سوسن سیمول جیسا جیون ساتھی بھی دیا، اور خاندان کی برکتوں میں ایک بیٹی اور 3 بیٹوں سے نوازا۔ بیٹی انبساط اور بیٹے مخلص نفتالی، زیرک عاشر اور اعزاز عامر۔ بلکہ خداوند نے اپنے بندہ کو اپنے وعدہ کے مطابق اپنے بچوں کے بچے بھی دکھائے۔ میری دعا ہے کہ خداوند اپنے بندہ جیکب سیمول کی خدمت کو، جو انہوں نے گمنام ہیرو کے طور پر کی، کلیسیا ان کی خدمت کو سراہتے ہوئے اپنے بچوں سے اس کا ذکر کرے، اور بچوں کو خداوند کی طرف لگائے، تاکہ وہ اس خدمت کا بیڑا آگے کی طرف بڑھائیں۔ آئے ہم اس ویڈیو کے آخری الفاظ اپنے محترم قابل احترام جیکب سیمول شنوا سے سنتے ہیں۔ God bless you and use you for His greater glory. خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے بہت زیادہ استعمال کریں۔ آمین۔